معافی کے لیے کہیں، کیا کہیں؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کریں. بولیے ذرا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کریں. شاید آپ بحث کریں، ہو سکتا ہے بحث ہو. اگرچہ میں سے کہوں کہ مجھے معاف کر دے، مگر میں محسوس کرتا ہوں، معافی بھی مانگ لو اور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ محسوس کرتا ہوں کہ قصور اس کا ہے، زیادتی اس کی ہے، زیادہ وہ بولا ہے، زیادہ باتیں اس نے کی ہیں. معافی بھی مانگو اور ساتھ کیا کروں؟ محسوس کروں کہ میرا اتنا قصور نہیں ہے، میری اتنی بات نہیں ہے، قصور بار بہت زیادہ ہے. فیلنگ میں ہو اور مجھے معافی نہیں مانگنی. ہو سکتا ہے کام قصوروار ہو کے آپ کے، میرا کام تو نہیں معافی مانگنا، میں نے نہیں گالنے سیکھی تھی، گالتے ہو نہیں بتائی سکتے، یہ ہمارا انداز ہے کہ میں نے نہیں کہا، گالتے ہو نہیں بتائی، خدا کام ہے معافی مانگنا. وہ نے کی تھی، تو کی تھی، میں کی تھی، یہ نے کی تھی، جس نے کی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، کوشش کرو آپ معافی مانگو. چاہے آپ کا تھوڑا قصور ہے، چاہے کم قصور ہے، چاہے تھوڑے بولے ہیں، فوراً کہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں. اگر وہ شخص آپ کی معافی مانگنے یا معافی دینے کو قبول نہ کرے، عین ممکن ہے آپ نے معافی مانگی، آپ نے اس کے پاؤں بھی پکڑ لیے، دونوں ہی طریقے ہوتے، ایک ہاتھ جوڑ کے ایک پیر پھڑ کے، کوئی بھی طریقہ آپ نے استعمال کیا، منہ سے بھی ہو سکتے. سم ٹائم ہم وربلی کہتے ہیں، بھائی میں نے معاف کر دے، میرے کو غلطی ہوگی، پینٹی میں معاف کر دے، میرے کو ایک قصور ہو گیا. یا آپ کوشش کرتے چلو اس سے بھی نیچے چلا جائے، اس کے پاؤں پکڑ لیے جائے یا ہاتھ باندھ لیے جائے. تو کام تو یہ کہ کام سے کام تر ہونا. منہ سے کہا وہ بھی معافی ہے، ہاتھ جوڑے ہیں وہ بھی معافی ہے، اور جب آپ پاؤں تک چلے گئے تو آپ نے معافی مانگنے کی کیا کر دیا ہے؟ انتہا کر دیا ہے. اور اگر آگے والا معاف نہیں کرتا اس بات سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. اس کو آپ اس پہ چھوڑو، نہ معاف کرنے والے پہ چھوڑو، نہ معافی دینے والے پہ چھوڑو، اس کے رویے پہ چھوڑو، اس کے الفاظ پہ چھوڑو، اس کی باتوں پہ چھوڑو. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ڈرامے باز ہے، ایسا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ خود سے معافی مانگتے اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. اور اس خفگی سے چھٹکارا پالیں. وہ جو خفگی ہے اس سے کیا پالیں؟ چھٹکارا پالیں. تاہم اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ مشکل کیا ہے، اگر کسی شخص کو پرابلم نہیں کرنی پتا، مشکل ہی کا نہیں پتا، اور آپ نے کچھ غلط کیا ہے، تب ایک عرصہ سے آپ نے دل میں کچھ نفرت بھرے ہوئے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کتنے عرصے سے آپ اپنے اندر کسی کے لیے کیا بھرے ہوئے؟ نفرت بھرے ہوئے. تو پھر ان کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت تھی، پھر ان کو بات شامل کریں، ورنہ آپ شیطان کو نکالنے کی بجائے زیادہ شیطان کو متحرک کر دیں. بجائے اس کے کہ ابلیس نکل جائے، زندگی چھوڑ دے، آپ کو آزاد کرے، آپ زیادہ اس کو متحرک کر دیں گے. جب آپ سوچیں گے، رکھیں گے اپنے اندر دوسروں کے بارے میں، اور آپ کے علم میں نہیں کافی عرصے سے میں فلاں شخص سے کیا ہوں، ناراض ہوں، خواہ ہوں، تو آپ نے اپنی زندگی میں کس کا ایکٹیو کر رکھا ہے؟ ابلیس، خدا کو نہیں. یاد رکھے داؤد نے ہوا سے نہیں گلا کی تھی، روح سے گلا کی تھی. اس نے روح میں کیا کہا؟ مکھن نالو منہ ہے کولا، دل وچ پری برائی تے لڑائی. منہ سے ممی، ڈیڈی، ماں جی، پاپا جی، انکل جی، پھپھو جی، جدو منہ کھول دے پھر پتہ نہیں چلتا کیڑے عزت نہ کھولتا، کیڑے لحاظ نہ کھولتا. دعا پاس
میں نے ایک طرف کا نہیں کہا. ایٹیچیوڈ دو طرف ہوتا ہے, شک طرفہ کبھی نہیں ہوا, جب بھی ہوگا دونوں طرف سے ہوگا. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جو شخص اپنے اندر سے اس کو نہیں نکالتا, ختم نہیں کرتا, وہ گھر بیٹھا ہے, وہ لیل ہے, وہ چارپائی پہ ہے, وہ مشکل میں ہے, وہ دکھ میں ہے. دراصل سے پہلے دروازہ کھولا شیطان کے لیے, اور اتنا کھولا کہ اب شیطان اس کے اندر کیا رہتا ہے, متحرک ہے ہر وقت. کیونکہ خالی ذہن کس کی جگہ ہے, ابلیس کی. اس کو سوائے باتوں کے, بدی کی باتوں کے, بدسلوکی کی باتوں کے, بری سوچوں کی باتوں کے اور کچھ سمجھائی نہیں دیتا, اور وہ یہی کچھ سوچے گا. اس لیے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں گزشتہ 6 ہفتوں سے آپ پر سخت رنجیدہ تھا. آپ کو یہ کہنے کی کسی, میں تو کہنا جی 6 ہفتے تو ناراض, پچھلے 6 ہفتے اگر ان کو معلوم ہو جائے, جس کو آپ نے کہہ ہی دیا ہے, آپ نے بتا ہی دیا ہے جی میں آپ سے کتنے کب سے ناراض ہوں, 6 ہفتوں سے, تو صرف ان کو معاف کر دیں. ضرور ہے یہ نہ کہے کہ میں 6 ہفتوں سے ناراض ہوں, بلکہ کیا کر دیں ان کو معاف کر دیں. یہ بات, یہ بیان کرنا نہیں تھی میں 3 عرصے تو ناراض ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ احساس دلائیں کہ آپ نے ان کو کیا کیا ہے, معاف کیا. اور اگر آپ نہیں معاف کرتے تو یاد رکھیں, یہ جو میں آج کلام کہہ رہا ہوں نا, بہت ہے دوستوں, میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہنس رہے, کچھ کھیل رہے بچوں سے, اور میری نگاہ سب کے اوپر ہوتی ہے, کیمرے کی میرے اوپر ہوتی ہے, میری آپ کے اوپر ہوتی ہے نگاہ. اس لیے یاد رکھیں, آپ کلام کو کلام نہیں سنے تھے, شیطان کو موقع دینے دے کہ ہن بھی ساڈے بوئے نوں بند نہ ہونے, کھلا رہے, تاکہ ہم اپنی منمانیاں کرتے رہے, اپنا منہ پھاڑتے رہے, اپنا منہ دوسروں کے لیے کھولتے رہے, منہ سے غلاظت نکالتے رہے. غلاظت سے مراد گالی گلوچ کرتے رہے, الزامات لگاتے رہے, تہمت بازی کرتے رہے, بری باتیں کرتے رہے, اور اس کو نکلنے کا موقع نہ دے. بلیورز, آج خدا نے شروع سے کہا یہ کلام پرسنلی ہے, فیملی کے لیے ہے, آپ کی ذات کے لیے بھی ہے, آپ کے خاندان کے لیے بھی ہے. آپ شخصی طور پہ ٹھیک ہوں گے, خاندانی طور پہ ٹھیک ہوں گے, کلیسیا آٹومیٹیکلی برکت میں موو کرے گی. اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں, خاندان ٹھیک نہیں ہے, کلیسیا کیسے ترقی کرے, چرچ کیسے آگے بڑھے. چرچ کو اسٹارٹ کرنے کے میں رول آپ کا پرسنل ہے, آپ کی فیملی لائف ہے, آپ کے گھر میں کلام ہے, آپ کے گھر میں دعا ہے, آپ کے گھر میں سب کچھ ہے. برکت کی نہیں نکلتی, غربت کی نہیں جاتی, جھگڑا کی نہیں جاتا, نفرت کی نہیں جاتی, الزام کی نہیں جاتے, اس لیے کہ آپ کلام کو سنتے ہو محض دکھاوے کے لیے, صرف سنے سروس کے لیے آتے ہو کہ لوگ جانے آپ اتوار کو خدا کے گھر میں. لیکن خدا کہہ رہا ہے آج کا کلام اس شخص کے لیے ہے جو آسمان پہ چاہتا ہے کہ اس کے دہنے بیٹھا نظر آئے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, جو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی خدا کے حضور اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے گا. آپ کے نزدیک ہلکی سی بات ہے, ایسے ہی کہا جا رہا ہے. میرا کلام اتنا ہی زوردار ہے جتنا میرے منہ سے نکلتا. کس نے کہا؟ خدا نے کہا. یاد رکھیں, آپ نے کہا کہ میں 6 ہفتوں سے آپ سے کیا ہوں, ناراض. مت کے ناراض ہوں, بلکہ کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ نے دل کو کیا کریں, صاف کریں, پھر سے دوستانہ رویے سے زندگی بسر کریں. اور افسیوں 4 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے. بڑی مشہور ورس ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا ہو, تمہاری خفگی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے, کیا معنی ہے اس کی؟ بائبل کا ایک ترجمہ کہہ لیں گے, کیونکہ بائبل اس طرح سے بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ سورج آپ کو نفرت پہ دیکھتے ہوئے نہ غروب ہو.
آپ نفرت کی حالت میں نہ رہیں کہ ادھر سورج غروب ہو جائے. اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو آپ کی آپس میں تلخی، ناراضگی، خفگی، غصہ کیا ہو جائے؟ دور ہو، ختم ہو. یہ بائبل کیا ہے، یہ کلام کیا ہے، یہ بائبل ہمیں سکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہاری نفرت کیا ہو جائے؟ ختم، جاتی رہے. یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے. اسی ٹائم یہی موقع ہے. اگر دن گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، تو کھیل کس کے ہاتھوں میں چلی جائے گی؟ ابلیس کی. گیم اس کے ہاتھ میں ہوگی، بال اس کے ہاتھ میں ہوگی. پھر وہ آپ کو کھلائے گا، پھر وہ آپ کو آگے چلائے گا. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ خفگی کو کب ختم کرو؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے. آپ کے ایمان کے راستہ میں رکاوٹ کھڑی کر دے گا. سب سے نقصان آپ کو پہنچائے گا کہ آپ کے ایمان میں وہ کیا پیدا کر دے گا؟ رکاوٹ. اور اس سے 4 بات اس کی 27 آیت اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اسی بات کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا ہوتے ہیں تیری خفگی. کیا لکھا ہے؟ شیطان کو موقع نہ دیں. غور کیجئے، لکھا گیا اگلی ورس میں، ایسا کر کے ناراضگی کو بلا کے، خفگی کو بلا کے آپ کس کو موقع دیتے ہیں؟ شیطان کو، ابلیس کو، اپنے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے. ایک اکثر کہاوت کہتا ہوں اور بڑی مدد کے بعد کہہ رہا ہوں، پلے دمڑینا تے گاندھی جلندروں آنا. اگے پلے کاکھ نہیں، ایمان کاکھ نہیں، دعا کاکھ نہیں، کلام دا پڑھنا کاکھ نہیں. کاکھ نہیں سے مراد ایمان کی باتیں آگے نہیں ہیں. ادھر تھوبڑے بڑے منہ کراچے بڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو. کہاں سے برکت لوگے؟ کس سے برکت لوگے؟ کس سے ایمان بڑھو گے؟ کس طریقے سے ایمان میں موو کرو گے؟ کیسے ترقی کرو گے؟ کیسے بلیور بنو گے؟ کیسے نامور خادم کہلاؤ گے؟ کیسے کہو گے کہ میرا بھی نام دنیا جانے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں خدا کی طرف سے؟ چیک کریں اپنے ایٹیٹیوڈ، دیکھیے اپنے رویے کو. کلام کہہ رہا ہے کس کو موقع نہ دو؟ جی، شیطان کو موقع نہ. شیطان کو کیا موقع ملے گا؟ جب سورج غروب ہو جائے گا اور آپ کی خفگی بھی رہے، آپ کی ناراضگی بھی رہے. پھر آگے کا کام کون چلائے گا؟ شیطان. اگر شیطان آپ کی زندگی میں کہیں موجود رہے تو یہ جگہ اس نے نہیں پائی. یاد رکھیں، یہ اس نے نہیں پائی بلکہ یہ آپ نے خود دی ہے. اس نے نہیں پائی بلکہ آپ نے خود دی ہے تیار کر کے. خود کا آپ بوا نہ کھل کا سونے اندر آ، میں تیار ہوں، بوا کھلا ہے، واس میرے تے جا بشپ نہیں لوگ تیرے بال پاڑ کے کہ داس تیرے چکی واس ہے. پر توبہ، ناسی بال پھاڑنے ہیں، ناسی جنڈا مارنے ہیں، ناسی ڈنڈے مارنے ہیں. اسی کلام سے کہتے ہیں جو چیز بستی ہے یسوع کے نام سے نکل جائے. ہاللیلویہ. اسی ساتھ نہیں گئی، ہمیں ساتھ نہیں بنایا گیا. ہمیں خدا نے اپنے کیا بنایا ہے؟ شاگرد. ہم یسوع کے شاگرد ہیں. ہمیں یسوع کو کام کرتے دیکھا ہے، ہمیں یسوع کو خدمت کرتے دیکھا ہے، ہمیں یسوع کو بدروں نکالتے دیکھا ہے، ہمیں یسوع کو شفا دیتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں یسوع کو کلام سناتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں یسوع کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم یسوع کے شاگرد ہیں. کسے سالوں دے دیں گے. یاد رکھیں، اس لیے واسطے نو کڈنا پھر ساڈا کام ہے. اس لیے آج جڑا بسیاں نو کڈن رہے کوشش کر رہے ہیں کہ جڑا تہاڈے اندر ذہن چ، گھراں چ، فیملیاں چ وس گیا اور کر دیے. کیونکہ ناگ جب آ جائے گا تو زہر ایسا ایسا کیا